جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبداللہ بھائی کا ان کا پہلے بھی ہم کام دکھا چکے ہیں۔ یہ ان کا اسکیچ بک ورک ہے، یہ بھی ایک جسٹ پریویو ہے، اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور الحمدللہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنا مکمل ٹیم کی طرف سے بھی الحمدللہ علی ذالک، کہ یہ بچے ہیں جو خطاطی کی الف بے سے بھی ناآشنا تھے، نابلد تھے، اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ باقاعدہ حروف کو ان کے آؤٹلائن بنانے میں اور ان کے سائز وغیرہ، ان کے ہجے، ان کے جو متصل دائرے ہیں وہ، اور ان کے شکم اور ان کے بیضے، اس کے بعد ہائٹس وغیرہ، ان کے جو لینتھس ہیں وہ، اینگلز، ٹھیک ہے، پروپورشنل ایریاز، اور دیگر ڈاٹس کہاں پہ آئیں گے، غیر منقوط کیا ہوتے ہیں، اور منقوط حروف کیسے لکھے جاتے ہیں، دائروں کی شکل اور ان کا بیلنس کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ میں تمام وہ باتیں کر رہا ہوں جن کا تعلق خطاطی کی زبان سے ہے، یعنی خطاطی کے فن سے ہے۔ تو فائن آرٹس اسکول آف آرٹس کیلی سرکل کی یہ کوشش الحمدللہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، میں بس ایک دکھانے کا مقصد صرف ترغیب دینا ہے۔ الحمدللہ بچے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بے شمار اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ فن آج سر نو زندہ ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، ہمارا خاندانی پیشہ ہے، اور یہ ہمیں الحمدللہ 100 ایئرس پلس ہو گیا ہوئے ہیں اس فیلڈ میں چلتے ہوئے، اور میں چوتھی نسل میں چل رہا ہوں۔ تو جب میں بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اندر ایک میں خود بہت کچھ سیکھتا ہوں بچوں سے، سچی بات تو یہ ہے، اور میرے اندر بڑا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا بچہ ہے جی کلاس 9 کا، جس نے کبھی کٹ مار کر، کبھی اس نے ڈرائنگ کا کوئی کام نہیں کیا تھا، نہ پتہ تھا کاف کیا ہے، کاف کی ہونو کیا ہے، کیسے لکھی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کام دیکھ رہے ہیں جی، یہ ان کو اسکیچ بنا کے دیے جاتے ہیں، ان اسکیچز کو انہوں نے خود بھی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، انہیں خود فالو بھی کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکل لائف میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ ان کی اسکیچ بک کا پریویو ہے، یہ ہر بچے پر لاگو ہے کہ وہ اسکیچ بک لازم بنائے۔ اسکیچ بک سے بیسیکلی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسکیچ بک سے آپ کی تحریر میں آپ کو ڈرائنگ، حروف کی ڈرائنگ ہوتی ہے نا ایک، وہ بتانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے۔ تو الف اور با اب دیکھیں کمپاؤنڈ شروع ہو گئے ہیں اب ان کے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے پیرنٹس کے کمنٹس بھی سر بتا رہا ہوں جی، کافی بہتر ہوا ہے لیکن ابھی لفظ صحیح نہیں بنا سکتا، تھوڑی اور توجہ چاہیے، مہربانی ہوگی۔ بالکل جی ویلکم، یہ پیرنٹس کے جو ہوتے ہیں یہ کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ صرف یہ دیکھیں، اب اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کوئی خطاط دیکھے گا، کوئی آرٹسٹ دیکھے گا، لیکن یہ وہ لیول تو نہیں ہے، تو بچے ہیں ابھی تو سیکھ رہے ہیں، ابھی تو یہ نو آموز ہیں، ابھی تو یہ مبتدی ہیں، یعنی ابھی ان کی ابتدا ہوئی ہے نا، یعنی بگنرز کہہ لیں آپ انہیں۔ تو لیکن صرف ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی ڈبلنگ کرنا نہیں سیکھا تھا، ڈبل کیسے کرتے ہیں، لیٹر کیسے بناتے ہیں، اس کی ہائٹ کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں تو زندگی میں نے کبھی انہوں نے کی۔ اب یہ 2 سے 3 مہینے کے اندر الحمدللہ عبداللہ کا یہ رزلٹ ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کمپاؤنڈز بنائے جاتے ہیں، ان سے گزارا جاتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں حالانکہ آؤٹ لائن میں، وہ کمزوریاں ہیں بہت ساری، لیکن ایسے بچے سے ہم ایسا رزلٹ بھی اگر مل جائے نا تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھا رزلٹ مل گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں جو ایکسیپشن لیول ہوتا ہے نا، ہر بچے کا الگ الگ ہوتا ہے، بعض بچے بڑے اعلیٰ کام کرتے ہیں، بعض ذرا تھوڑے لوز ہوتے ہیں، بعض سلو لرنر ہوتے ہیں، بعض شارپ لرنر ہوتے ہیں، بعض بڑے فاسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن بہرکیف ایسا بچہ جو پین نہ پکڑ سکتا ہو، قلم کا طریقہ نہ آتا ہو، اس کو رولز نہ آتے ہوں، وہ بچہ ایسا کام کرنا شروع ہو جائے 2 سے 3 مہینے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویل ڈن رزلٹ ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں جی، اس بچے کی اپنی کاوش ہے، عبداللہ بھائی کی، عبداللہ حسین نام ہے ان کا، کلاس 9 ہے جی۔ بیٹا اسکول کون سا آپ کا، کس اسکول پڑھتے ہیں جی، کس اسکول پڑھتے ہیں، اسکول کا نام بتائیں ذرا۔ جی جی ویل ڈن جی۔ یہ قلم کے زاویے سیکھ گیا ہوں، شکریہ کیلی سرکل، حروف کے بارے میں بہت کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ سپاس گزار عبداللہ حسین، کیلی سرکل ہمارے اسکول کا ایڈریس لکھا ہوا ہے جی۔ یہ 3rd ان کا لیول چل رہا ہے جی، 2020 کے لاسٹ میں آئے تھے، 21 کے شروع میں الحمدللہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی بیٹا جی، میں بہت شکر گزار ہوں جی آپ کا بھی، آپ نے محنت سے اس کو سیکھا ہے۔ اب دیکھیں جی یہ اس بچے کا اپنا کام ہے جی، ویل ڈن جی، ویل ڈن بیٹا جی، ویل ڈن، گریٹ، ایکسیلنٹ، سپرب، ویل ڈن، بہت اعلیٰ جی، شاندار۔ دیکھیں اب اگر کوئی ایسا بچہ کام کرے گا تو میں تو خیر اس کو خوشی کے ساتھ پھر انعام بھی دوں گا، اور اس کے بارے میں اچھے الفاظ بھی کہوں گا، تو دعائیں بھی دوں گا، تحسین امیز الفاظ بھی کہے جائیں گے اس کے بارے میں، کہ یہ بہت تھوڑی دیر میں بچے یہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہ اسائنمنٹ ورکس ہوتے ہیں بیسیکلی اردو کے،
ان سے گزارا جاتا ہے، باقاعدہ گزارا جاتا ہے. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساری، آؤٹ ہینڈ میں غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی الفاظ کے ہجوں میں، کبھی وہ بناوٹ میں، کبھی ان کے وہ جوڑوں میں، ہاں، کبھی پھر اس کے بعد غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے اینگلز میں جو ہو جاتی ہیں. بچے کام کریں گے تو سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی مکمل نہیں کیا بیٹا آپ نے یہ. اچھا، یہ بیسیکلی کلر کرنے کے بعد اس کو پیچھے تو اس کو اوپر رکھ کے تو ہم اسکین کرواتے ہیں، اس سے بچہ بڑا کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جسٹ ایک آپ کو ترغیب کے لیے تھا. ہر بچے کی ضرورت ہے، ہر بچے کا شوق ہے کیلیگرافی، اور یہ ایک نیڈ آف ایوری چائلڈ، مطلب اس ایرا میں تو ہونا چاہیے اس کو. میری طرف سے بہت ذرا آپ کے لیے اچھے نیک جذبات بھی ہیں ادارے کی طرف سے، اور ادارے کی طرف سے یہ ہم نے کورس بنایا جی اصلاح تحریر. یہ بیسیکلی چھوٹے بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، ایم اے کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں آتے ہیں. یہ املا نویسی اور جو لغت میں غلطیاں ہیں نا ان کی اصلاح کے لیے اس کے باقاعدہ ورک شاپس بھی ہیں اور باقاعدہ اس کے نوٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، جی بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا جی. دعاؤں کی درخواست کا ادارہ کیلی سرکل آپ کی کامیابی کے لیے وقت کوش بھی ہے اور دعا گو بھی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.